حقائق پہ بات کروں گا اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. جو لہر پروگرام ہے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. 30 سال پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, لیکن ہر دفعہ حکومت کو اس کو رول بیک کرنا پڑا تھا. انشاءاللہ اگر آپ تمام دوست یونائٹ رہے اور اپنے حق کے لیے اپنی جی جان سے کھڑے رہے تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی رول بیک ہوگا. اور جو لہر پروگرام اس دفعہ جو اس کی لہر ہے, تباہی کی لہر ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نا ڈفرینٹ اس کا آبجیکٹ ہے. وہ اس حوالے سے کہ جو سٹارٹ لیا گیا, گورنمنٹ نے پہلے پلاننگ کر لی تھی. ہم میں سے کوئی 3-4 مارکیٹنگ کو دوستوں کو پہلے ہائر کر لیا گیا تھا. وہ ایک بورڈ پہلے بنوا دیا گیا تاکہ وہ اپنی بات لوگوں تک اپنے مطابق پہنچا سکے. بات یہ ہے کہ آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ 18 مارکیٹوں کے جو نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہیں, تمام مارکیٹوں کے جو اصل نمائندے ہیں, صدور سیکٹری, وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی, اپنے فیصلے ان پہ تھوپے جا رہے ہیں, اور ڈنڈے کے زور پہ اور بیوروکریسی کے زور پہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کے گھٹنے ٹیکنے پہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, جو کہ کسی صورت بھی مناسب بات نہیں ہے, اور نہ ہی ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ تاجر اور تجارت کی اس سے پہلے کبھی اتنی حد تک نہیں کی گئی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی تجارت اور تاجر کا یہ حال نہیں دیکھا جو آج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور خالی تاجر اور تجارت نہیں, آپ دیکھیں ہر سیکٹر میں دیکھیں, انڈسٹری دیکھیں. کل میں انڈسٹری دیکھ رہا تھا, 150 نئی انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں, بڑی انڈسٹریاں جن کے نام تھے. اس کے بعد جو یہ لہر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جو پرندہ مارکیٹ میں کیا گیا کہ دوپہر کو 2 بجے مذاکرات کر رہے ہیں ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, اور رات کے 4 بجے وہاں پریپریشن کر رہے ہیں, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ ایگزسٹ کیا تو. آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ ایک نا ڈر کا, خوف کا یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ سب لوگ ڈر سکیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا. یہ سب یہ وقتی باتیں ہیں اور وقتی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سب سے کہہ دوں کہ اپنے میں جو یونٹی ہے نا, اس کو اور زیادہ مضبوط کر لیں. ایک تو پہلے سمجھیں کہ ہم آپس میں مل کے ہماری نمائندگی جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے, ہم نے کیا وے استعمال کرنا ہے. پہلے ہمارا وے تھا ایک لوکل طریقے سے, ہم جا رہے تھے اپنے طور, اے سی صاحب سے ملے, ڈی سی صاحب سے ملے, اپنی بات کر رہے تھے, لیکن وہ بات کا وہ اثر نہیں ہو رہا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, چیمبر کی پلیٹ, یہاں پہ ہر چیز بائی ریٹن ہونی ہے. ابھی تو فی الحال ہم پہ ایک وہ جھوٹ کا پلندہ لادا جا رہا ہے, جیسے کہ مختلف جگہ پہ نوٹس آئے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم لوگ انتہائی کم کرایہ ادا کر کے گورنمنٹ کی قیمتی زمین پہ قابض ہیں. یہ مطلب ہے اس کا, گورنمنٹ کی قیمتی زمین پہ قابض ہے, جبکہ ہم میں سے ہر بندہ 10/14 یا 10/12 کی دکان کا 18 سے 20 ہزار روپیہ کرایہ ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ کے اپنے لیے قانون کچھ اور ہے, ایم پی ایم این اے کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور جو تاجر برادری ہے, جو میں سمجھتا ہوں عبادت کر رہے ہیں اپنا رزق کما کے, اپنے بچوں کا رزق کما کے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. اسی کے اگینسٹ ہم نے کچھ ہوم ورک کیا, لائک گورنمنٹ نے کچھ لینڈ اپنے جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے انہوں نے جو اناؤنس کیا, لاہور جم خانہ, اس کا میں نے پیپر نکالا اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ این ایریا میئرنگ 1133 canals, 1 مرلہ and 80 feet has been leased out at annual rent of 5,000 until 2050. 50 سال کے لیے 1133 کنال جگہ 417 روپے رینٹ پہ دی گئی ہے لاہور جم خانہ میں.
اسی طرح آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، پنجاب اسمبلی کہاں پہ بن رہی ہے؟ وہ گراؤنڈ میں بن رہی ہے. جو سامنے ایم پی ہاسٹل ہے وہ دیکھیں کہاں پہ بن رہے ہیں. وہاں پہ بغات کہاں پہ گئے؟ ایک جگہ پہ بغات کو ختم کیا جا رہا ہے اسمبلی کے لیے، اور ایک جگہ پہ 100 سال سے بیٹھے ہوئے بندوں ان کو ناجائز اور قبضہ گروپ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ باغ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک تضاد ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم اپنے حق کے لیے ہر فورم تک جائیں گے، جہاں تک آواز پہنچانی پڑی ہم پہنچائیں گے. اور جو طارق بھائی نے، نبیل طارق صاحب نے بات کی ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کیونکہ ان کے سیکٹر کی آواز ہے. ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا. اگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ سیدھے طریقے سے بات نہ کی اور ہمارے حق کو اور سٹیک ہولڈر کی بات کو نہ سنا تو یہ تمام مارکیٹیں 1 رو میں پورے لاہور کے ساتھ ہمیں بند کرنا پڑے گی. اور یہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا تو انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن اپنے تاجر کا تحفظ ہم کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک سب کا حامی نصیب. صاحب نے خود اس میٹنگ کو